السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک یونیک کمپنی کے بارے میں۔ 1992 میں فیصل آباد میں صرف 10 مشینز کے ساتھ یہ کمپنی شروع ہوئی تھی اور آج یہ کمپنی از ون آف دی ورلڈ لارجسٹ ٹیکسٹائل مینوفیکچررز جو ایڈیڈاس، نائکی اور H&M جیسے گلوبل برانڈز کو سپلائی کرتا ہے، اور اس کمپنی کا نام ہے انٹرلوپ۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصدق ذوالقرنین، چیئرمین آف انٹرلوپ۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے سر۔ It's a pleasure. It's a pleasure. So sir, شروع کرتے ہیں. Let's zoom out a bit, not just about the company but about the textile industry as a whole. تو textile industry ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان کے I think 60% بنتا ہے. اس کی آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہمارے ملک کے لیے کتنا اہم ایک سیکٹر ہے؟ اس نمبر کا آپ ایک تھوڑا جائزہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ 60% کیا یہ ایکوریٹ فگر ہے؟ پہلے میں شروع کرتا ہوں آپ کے دوسرے پارٹ سے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل ہے یہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بہت بڑا امپلائر ہے. سو یہ امپلائمنٹ بہت زیادہ پرووائڈ کرتا ہے. مگر اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے، کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں گریجولی گریجویٹ کرنا ہے ٹو ہائر ویلیو پروڈکٹس، ٹو الیکٹرانکس اینڈ ادر تھنگس. مگر اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک بیس نہ ہو. آپ پہلے تو ٹیکسٹائلس کو اور اپیرل کو کریں گے، چلائیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ چلائیں گے. آپ اپنے ہمسایہ انڈیا کو دیکھ لیں، وائل دے ہیو گریجویٹڈ ٹو ادر پروڈکٹس، انہوں نے ٹیکسٹائل کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ ان کی اتنی بڑی پاپولیشن کو امپلائمنٹ کہاں سے دیں گے آپ. سو ایک تو چیز یہ ہوگی. کمنگ بیک ٹو دی فگرز، جیسے میں آپ سے بات پہلے کر رہا تھا، تھوڑا سا ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے اباؤٹ ٹیکسٹائلس. انٹرنیشنلی ٹیکسٹائلس جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے یارنس، فیبرک اینڈ میڈ اپس کو، جو آپ کی بیڈ شیٹس ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں. جو گارمنٹس ہیں، خواہ نیٹڈ گارمنٹس ہوں یا وہ ووون کے بنے ہوئے ہوں، اپیرل اینڈ گارمنٹس، وہ ایک سیپریٹ سیگمنٹ سمجھا جاتا ہے. ہم سب کو کمبائن کر کے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یس، یہ کوئی بٹوین 55 to 60% آف پاکستان کی ایکسپورٹس ہے، بٹ وہ اس کو ہم ٹیکسٹائل کہتے ہیں. مگر اس میں سے اگر آپ اس سال دیکھیں جو ہم نے جون میں کلوز کیا ہے پاکستان نے، تو ابھی فگرز فائنلائز ہو رہی ہیں، کوئی $18 بلین کی جس کو آپ سیگمنٹ کہتے ہیں ٹیکسٹائلز نے ایکسپورٹ کیا ہے. اس میں سے صرف $3 بلین ایکچوئل ٹیکسٹائل ہے جو کہ یارن اور فیبرک ہے. 5 بلین از میڈ اپس اینڈ ٹاولز اینڈ دوز تھنگس، اینڈ دین 10 بلین از گارمنٹس اینڈ یو سی، جو اس میں نیٹڈ بھی شامل ہیں اور آپ کے ووون بھی شامل میں، جیسے آپ کی ڈینم جینز ہوتی ہیں، ڈینم جیکٹس ہوتی ہیں. اینڈ دیٹ سیگمنٹ از گروئنگ. اس سال بھی اس سارے سیگمنٹ نے ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی ہے. جو باقی سیگمنٹس ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں، تو وہ بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. ہمیں اس سے بہت پہلے گریجویٹ کر جانا چاہیے تھا. تو اسی بات پر سو obviously what you're describing is جو ہم ٹیکسٹائلس کہتے ہیں actually about more than 60% of that is in fact garments. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ we should have graduated out of this، تو آپ تھوڑا سا ایک جائزہ دے سکتے ہیں ناظرین کو کہ what was the percentage of garments in the past few decades and obviously now it's at this position. لیکن if you compare it to other countries or other similar markets, what is the percentage of garments when you look at اگر آپ گلوبل ٹریڈ کو دیکھیں نا، تو $350 بلین از ٹیکسٹائلس اور تقریباً $550-600 بلین از اپیرل اینڈ گارمنٹس. اچھا، یہ ٹریڈ گریجولی پہلے 60-40 ہوتا تھا ورلڈ وائڈ، بٹ پھر یہ کم ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جیسے جہاں جس ملک میں آپ کا اپنی اپیرل انڈسٹری لگتی گئی، اب لیڈ ٹائمس کی وجہ سے ان کو اپنے یارنس فیبرکس جلدی چاہیے. اب بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، جو کہ بعد میں آئے اس چیز میں، ہمارے سے بہت بعد میں آئے. پہلے تو وہ صرف اپیرل اور گارمنٹس بناتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کپڑا بنانے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ یارن کہیں اور سے آتا ہے، تو انہوں نے پہلے فیبرک ملز لگائیں، پھر انہوں نے اسپننگ ملز لگانی شروع کر دیں. تو جو کنٹریز ہمارے جیسی کنٹریز ایسی چیزیں ایکسپورٹ کرتی تھیں، ان کی وہ ایکسپورٹس کم ہونی شروع ہو گئی اور یہ کم ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی وجوہات کی بنا پہ، آئی تھنک دس از پرابلی ناٹ دا ٹاپک، بٹ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے یارن کی اور فیبرک کی، وہ باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3، ایک تو دیکھیں اس میں جب گارمنٹس اور اپیرل آ جاتا ہے نا، وہاں ویلیو ایڈیشن کی میجر پارٹ از ویجز اینڈ سیلریز. مگر انرجیز کو ہرٹ کرتی ہے. لیٹ اس سے ان اے گارمنٹ 10 to 12% آف دا کاسٹ از انرجی، بٹ 20 سے 25% کاسٹ از ویجز اینڈ سیلریز.
جب آپ آتے ہیں ان کی طرف یارن اور فیبرک کی طرف, تو را مٹیریل کے علاوہ میجر کاسٹ ہی انرجی ہے. تو ہماری جو انرجی کی میں کہوں گا مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے انرجی کاسٹ آف گون اپ. پلس ہمارے یہاں پاکستان میں جو سائزز ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں. انڈیا میں, چائنا میں جو اسپننگ ملز ہیں, جو فیبرک ملز ہیں, دے آر ہیوج. تو وہ ان کی جو اوور ہیڈز ہیں وہ بہت کم ہیں, وہ آٹومیشن انہوں نے زیادہ کر لی ہے. پاکستان میں اس طرح کا کنسالیڈیشن کیوں نہیں ہوا, یا اس طرح کا جو لارج اسکیل انٹیگریشن کیوں نہیں ہوا ہے؟ آئی تھنک از اٹ بیکاز, اچھا اگر میں پازٹ کروں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ از اٹ بیکاز یہ میجورٹی جو یہ فیکٹریز ہیں یہ فیملی اونڈ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, کیا یہی وجہ ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بھی ایک وجہ, میجر وجہ ہے. آپ ادروائز بھی دیکھیں پاکستان میں M&A کا کوئی کانسیپٹ, مرجر اینڈ ایکوزیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جی, باقی ہاں ایون آؤٹ سائڈ ٹیکسٹائلز اینڈ اپیرل بھی اٹ از ناٹ, ہم ایک اپنی انڈسٹری کو یا بزنس کو بینکرپٹ تو ہونے دیں گے, پر ہم کسی کو ایکوزیشن نہیں اس کو کرنے دیں گے. obviously جب لوگ کہتے ہیں کہ mergers and acquisition is not something that happens in our country, لیکن I would push back and say کہ دیکھیں we are a very similar market, correct me if I'm wrong, similar market, for instance ہمارے جو South Asian neighbors ہیں, India and Bangladesh, how come it's possible there, what steps have they taken there that mergers and acquisitions as a concept is happening there, لیکن ہمارے یہاں نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک بنگلہ دیش ہے اس میں تو مرجر اینڈ ایکوزیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی. انہوں نے شروع ہی اپیرل گارمنٹ سے کیا, ٹھیک ہے, اس سے وہ واپس گئے. جب وہاں پہ ان کی وہ جان لے رہے تھے مختلف ملکوں سے, جب وہاں ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تو پیپل لائک چائنیز اینڈ انڈینز دے وینٹ دیئر اینڈ دے پٹ اپ ہیوج یونٹس ان کو سپلائی. پھر ایک اور بنگلہ دیش کو ایڈوانٹیج تھا, ساتھ کی جو ٹریڈ آپس میں زیادہ تر ہے ڈیوٹی فری ہے, اینڈ India is a big supplier of all these textiles, right? So Bangladesh can import these things duty free from India. ان کو اس کی بھی ایک ایڈوانٹیج تھا کہ آپ نے فیبرک لینا ہے, آپ نے یارن لینا ہے, انڈیا سے ڈیوٹی فری منگوا لو. سری لنکا میں بھی یہی ہے. پاکستان میں تو ہمارے کیونکہ ایک ایشو ہے, ہم نہیں منگوا سکتے, ایک دوسرے کی یوز نہیں کر سکتے. سو کنٹریز لائک بنگلہ دیش وہ اپنے سپلائی چین میں پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ واٹ کین بی انوویٹ اوور دیئر. پاکستان میں ہم ایک سٹیج پر ہیں, ہم کیا فارورڈ لوکنگ دیکھ رہے ہیں ہم سپلائی چین میں, لائک ٹوورڈز گارمنٹس, از دیٹ شفٹ ہیپننگ؟ دیکھیں وہ پر فورس اس لیے ہو رہی ہے کہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ یہ یارن اور فیبرک زیادہ دیر بکے گا نہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو یو سی گریجویٹ ٹو دیٹ, بٹ اٹس ناٹ ایزی بیکاز گارمنٹ مینوفیکچرنگ کے لیے ہم نے ابھی اپنی پروفیشنل مینجمنٹ تیار ہی نہیں کی. آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ پروفیشنل مینجمنٹ یا ایک گارمنٹ انڈسٹری فیکٹری کو چلانا میں کیا لگتا ہے, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا یارن اینڈ اسپننگ فیکٹری؟ دیکھیے یارن کی جو اسپننگ فیکٹری ہے, ایک تو یہ کہ پاکستان میں وہ پاکستان بننے سے پہلے کہہ لیں یا پوری پاکستان کی اس میں, تو وی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان دیٹ. ہمارے پاس بے شمار ایسے ٹرینڈ انجینئرز تھے جو کہ اسپننگ اور ویونگ کو دیکھ رہے تھے, اور وہ اس میں آٹومیشن اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ آپ کو ایک اچھا جی ایم چاہیے اور نیچے ورکرز چاہیے جو کہ اس کو چلا رہے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ, آپ کا یارن ایک طرف سے کاٹن آ رہی ہے, یارن نکل رہا ہے, میں اس کو ذرا سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں, اس میں بھی اپنی کافی کمپلیکیشنز ہیں, اپنی امپیورٹیز کو نکالنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. مگر گارمنٹس میں آپ کو پہلے فیبرک چاہیے آف دا رائٹ کوالٹی, پھر اس فیبرک کو آپ نے کاٹنا ہے, کٹنگ کرنی ہے ٹو یو سی. اینڈ لیٹ اس سے کہ ایک میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چلے. لیٹ اس سے کہ ایک کسٹمر کا ایک آرڈر ہے, رائٹ, اس میں دے وانٹ 7 سائزز, رائٹ, اینڈ دے ہیو 6 ڈفرنٹ کلر ویز. ان کو مارکیٹ میں پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ملینیئلز اور جین زی کون سا کلر پسند آ جائے, تو 42 کمبینیشنز ہوگی, 6x7 42 کمبینیشن, اور ان میں ہر کمبینیشن میں مختلف تعداد میں بن رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ جی جو یہ آپ نے بلو پہنا ہوا ہے یہ زیادہ بکے گا, اور اس کا جو میڈیم اینڈ اسمال سائز ہے یہ زیادہ بکے گا, اور لارج کم بکے گا. تو انہوں نے اس اسارٹمنٹ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے. سو اٹس ناٹ سمپل کہ جی اس کے 10 بنا لو, ہر کسی کے 10 بنا لو. اچھا, اس سب کے حساب سے آپ کو فیبرک چاہیے, اس سب کے حساب سے آپ نے کاٹنا ہے, اس طرح سے کاٹنا ہے, اس کو میکنائزڈ ہی کاٹنا ہے کہ کم سے کم ویسٹیج آئے, منیمم ویسٹیج آئے. پھر اس کو آپ کو لے کے جانا ہے الگ الگ, اس کو اپنے اسٹچ کرنا ہے, اس پہ پھر ایسیسریز لگنی ہے, کوئی بٹن لگے گا, کوئی اور چیز لگے گی, کہیں ربن لگے گا, کوئی زپ لگے گی. پھر اس نے جانا ہے, اس نے پیک ہونا ہے, اور انہوں نے الگ الگ پیک ہونا ہے, اسی اسارٹمنٹ میں ہونا ہے. اب دیکھیں اس میں کتنے پروسیسز ہیں جس میں کوالٹی کنٹرول بھی ہونا ہے, کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایک سلائی آپ نے غلط کر دی ہے, سارا گارمنٹ ٹھیک بنا ہے, غلط ہو گیا,
سائز میں تھوڑی سی کٹنگ میں غلطی, تو یو نیڈ بہت پرسیجن چاہیے, اینڈ ایچ اینڈ ایوری پیس نیڈس اٹینشن. یہاں میں تو آپ نے چلایا تو وہ آپ چلے گا, وہ ٹھیک ہے, وہ صرف کونس کبھی کہیں چینج کرنی پڑیں گی, دھاگا ٹوٹ گیا کر دیا. اٹس سمپلر, اٹس مور لائک اے کموڈٹی ناؤ, بٹ گورنمنٹ نیڈز اٹ, اینڈ دین یو نیڈ صرف اٹس اے پروڈکٹ, اس کو اسٹریٹجی بھی بنانی ہے, اور اپنے ہر آرڈر کے لیے نئی اسٹریٹجی بنانی ہے, اس کی نئی پلاننگ کرنی ہے. یو نیڈ اے لاٹ آف پیپل, لاٹ آف اے آئی اب تو یوز ہو رہا ہے اس میں, ینگسٹرز چاہیے جو کہ اس کو سمجھیں کیسے کرنا ہے, ایفیشنسی کیسے لانی ہے, ویسٹیج کیسے کم کرنی ہے, اور اس کو کم سے کم کاسٹ میں بہترین طرح سے کیسے بنانا ہے. So it's not so easy. Let's zoom back into the origins of this company. تو 1992 میں آپ نے شروع کیا تھا, آپ اس جرنی کا ایک جائزہ دے سکتے ہیں؟ مریم, ہماری فیملی میں کوئی بزنس امیجیٹ فیملی میں نہیں تھا. سو وین وی اسٹارٹیڈ اٹ, اب میں اکثر اس کو آن ہائنڈ سائڈ دیکھتا ہوں, سو وی ور ناٹ اویئر آف اینی بزنس پریکٹسز کیا ہوتی ہیں. تو کیونکہ چھوٹے سے ٹائم میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو چیزیں ہم نے ہمارے لیے بہت اہم تھیں پہلے دن سے, اور وہ گریجولی بہت ریفائن ہوتی چلی گئیں. ایک تو جیسے کہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ہر ڈیلنگ ایتھیکلی کرنی ہے کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے, ویدر اٹس آر کسٹمرز, آر امپلائیز, ہمارے سپلائرس. سیکنڈ ہمارا یہ تھا کہ ہم ایون ایز اے اسمال کاٹیج انڈسٹری ہم تھوڑا پلان کر کے چل رہے تھے کہ کیا اگر اگلے سال کیا کرنا ہے یا ایک سال میں کیا کرنا ہے. تھرڈ, جو کہ میں نے کاٹیج اور اسمال اور ایون میڈیم سائز انڈسٹریز میں بہت کم دیکھا ہے, فزیکل ڈسپلن, کہ جو کمپنی کا پیسہ ہے وہ کمپنی کا پیسہ ہے, اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اب مالک بن گئے ہیں تو ہم نے اس کو کرنا ہے. وی نیور وانٹیڈ ٹو بی دا اونرز آف اے کمپنی. ہم چاہ رہے تھے کہ تو یہ جرنی جب میں کہوں گا کہ اس میں ایک چیز, دو تین چیزیں بڑی اہم رول پلے کیا. وی کیپٹ آن ری انویسٹنگ, اور بہت جلدی ہم نے یہ کیا کہ جو بھی ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی, ہم نے کبھی بھی سیکنڈ ہینڈ اکوپمنٹ کو نہیں پکڑا. ہم نے کہا نہیں, کم لیں گے مگر لیٹسٹ لیں گے, اور اس تک سو دیٹ وی کین ٹیک یو سی ایڈوانٹیج آف دا ٹیکنالوجی. پھر ہم نے چند ہی سالوں کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ وی شوڈ انویسٹ ان ینگ پیپل. ہم نے ینگ گریجویٹس کو رکھا, ینگ انجینئرس کو رکھا, ان کو ٹرین کیا, ان کو ہم نے نرش کیا. پھر ہم نے یہ بھی ہماری پلاننگ تھی کہ یار کوئی ایک کسٹمر جو ہے وہ میجر شیئر نہ ہمارا لے جائے. تو اگر کوئی کسٹمر سے زیادہ شیئر, اچھے کسٹمرز بھی کرنا شروع کریں تو ہم اس سے وی ووڈ ہیو مچ مور ایکسپینشن. فار ایگزامپل, اف اے کسٹمر وانٹس ٹو از آلریڈی اے بگ کسٹمر فار اس, اور وہ ہمارے سے اور لیٹ اس سے 40 مشینس کا آرڈر مانگ رہا ہے اور ایڈیشنل, تو وی ووڈ تھنک اوکے ناؤ وی شوڈ انسٹال 160 machines so that he stays at 25 اور ہم 120 اور. سو دس واز ون تھنگ. پھر ہم نے ڈیورنگ دا پروسیس, بیکاز سب کچھ ہو رہا تھا, ہم نے پھر دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ یار یہ کمپنی کا ایک کوئی مشن ہونا چاہیے, اور وی شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو اس کو دیکھنے کے لیے. تو ہم نے اپنا مشن آفٹر یو سی ڈبیٹنگ اے لاٹ کہ واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ آل دیز ایئرس, تو ٹو بی این ایجنٹ آف پازیٹیو چینج فار دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ کمیونٹی بائی پرسوئنگ این ایتھیکل اینڈ سسٹینیبل بزنس. اور یہ اب 15-20 سال پرانی بات ہے. اچھا, جو سسٹینیبلٹی پہ ہم بڑے کلیئر تھے کہ اٹس اے TPP باٹم لائن, اٹس ناٹ جسٹ دا سسٹینیبلٹی جو اب آپ, سو اٹس پیپل, اٹس دا پلانٹ اینڈ اٹس دا پراسپیرٹی. اور پھر ہم نے اپنے تمام پلانس اس کے حساب سے, پھر ہم نے اپنی 5 سال کی ویژنس بنانی شروع کی کہ دس از گوئنگ ٹو بی آور ویژن ان 5 years, دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اور اس کے لیے پھر ہم نے پوری اسٹریٹجی بنائی ہر ویژن کے لیے, اینول پلانس بنائے, اینڈ ارسپیکٹو آف واٹس ہیپننگ ان دا کنٹری, پالیسی میں کیا چینجز آ رہی ہیں انٹرنیشنلی. کبھی کبھی ہمیں تھوڑا بہت پیوٹ کرنا پڑا یا ہماری اسٹریٹجی نے ورک نہیں کیا تو ہمیں چینج کرنا پڑا, بٹ وی کیپٹ آن فالوئنگ دی اسٹریٹجی کہ اپنے اگر ہم نے انرجی میں سیلف سفیشینٹ ہونا ہے تو کیا کرنا ہے, ہم نے گروتھ کرنی تو کیا کرنی ہے, اگر ہم نے اپنی ایفیشنسیز کو امپروو کرنا ہے کیا کرنا ہے. ان دا پروسیس ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگ, ایک تو ہم نے ینگسٹرز بہت کیے, گریجویٹ ٹرینیز بہت لیے, پھر ہم نے اپنے ان کے نہ صرف ان ہاؤس بہت ٹریننگ کی, ہم نے مینجمنٹ لیول پہ, مڈ مینجمنٹ لیول پہ وی سینڈ پیپل ابراڈ, اے لاٹ آف پیپل. ہم نے, آپ حیران ہوگی یہ سن کے کہ ہم نے کافی مینجمنٹ کے لوگ, مے بی ڈزنس آف پیپل ان 3 batches ہم نے ٹویوٹا انجینئرنگ کارپوریشن میں ٹریننگ کے لیے بھیجے. اب اس وقت لوگ, میں کئی جگہ کہتا ہوں, مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو
कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने लगे. बट वी वांटेड देम टू हैव दैट, यू सी जो टोयोटा वे का माइंड सेट है, टू हैव दैट. तो हमने एक पूरी मैनेजमेंट क्रिएट की इन एवरी फील्ड कि वो लोग, हमारी कंपनी जो है वो हम लोगों पे जो रीजनल स्पॉन्सर्स पे डिपेंडेंट ना हो. एंड दैट रियली मेड अ, फिर हम, जैसे मैंने आपको कह रहा हूँ कि हम सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम कर रहे थे. नॉट बिकॉज समबडी वाज आस्किंग अस. हम ग्रीन हाउस गैसेज को पिछले 10 साल से मेजर कर रहे हैं, जब किसी ने सुना भी नहीं था ग्रीन हाउस गैसेज का. वी थॉट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो ऐसा ऐसा देन वी स्टार्टेड गेटिंग नोन इन द वर्ल्ड कि भाई दिस इज वन रिस्पॉन्सिबल कंपनी, जो कि किसी कस्टमर की वजह से नहीं, किसी रेगुलेशन की वजह से नहीं कर रही. इट्स दे डूइंग इट एज अ मॉरल ड्यूटी, एज अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वो ये कर रहे हैं. तो वो हमारे ये काफ़ी, उससे हमें फ़र्क पड़ा. एवरी गुड ब्रांड, एवरी गुड रिटेलर वांटेड टू वर्क विद अस. तो हम उसमें ग्रो करते रहे. फिर हम जब बहुत ज़्यादा हमने ये, हमें लगा कि अब हम तकरीबन हमारे पास आ गया दुनिया में फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, कि अच्छा कस्टमर पहले हमारे पास आता है कि यार आप ये बना सकते हैं, और अगर हम कहते हैं नहीं तो फिर हम वो कहीं और के पास जाता है. दे वांट टू वर्क विद अस. तो देन वी थॉट नाउ वी आर नोन एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर, लेट्स we are doing 3.5% of the world's socks. So let's graduate into other areas. फिर हम denim में चले गए. और ये किस सन में था? Denim was, I think it was 99 कोई 5-6 साल पुरानी बात. That's the first time that you moved away from socks. Yes. Okay. Actually you see, हम 1995 में भी हमने Interloop Garments के नाम से कंपनी बनाई. उसी विजन के तौर पर? नहीं, वो बगैर विजन के बनाई. हमने कहा यार ये भी करते हैं, और मैं आपको बड़ी, और इट बिकेम इमीडिएटली वेरी प्रॉफिटेबल. और हमने गारमेंट्स में रिटेलर से पहले काम शुरू कर दिया सॉक से. फिर हमने इसको बंद कर दिया. अब ये दिस इज इम्पोर्टेंट, हमने बंद इसलिए कर दिया कि हम ये चाह रहे थे कि वी शुड हैव एक फोकस रहे. हमारा वो फोकस डिवाइड हो रहा था बिटवीन टू, और हम उस वक्त छोटे थे. वी वर स्टिल अ स्मॉल कंपनी, और बेशक वो प्रॉफिटेबल थी. हमने कहा नहीं, वी हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग इन सॉक्स to a level where we can, you see, have. Or why the specialization in socks? Why the interest in socks? Just you looked at the market and this is, you're like, this is the item? No, you see, it's a kind of an interesting story. I'm a mechanical engineer by training, and I was working in a company, and मेरे भाई जो थे वो उन्होंने electronics में engineering की. फिर वो मास्टर्स करने चले गए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ऑक्सफोर्ड से. व्हेन ही केम बैक ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. और ये अर्ली 90s का ज़माना है, और इटालियंस ने ये कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट इन्वेंट किया था, एंड दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू पाकिस्तान. अब वो बड़े टेक्सटाइल वाले जो थे वो तो उसको लिफ्ट नहीं करा रहे थे. अच्छा. और आम आदमी जो था वो उसको कंप्यूटर्स को समझता नहीं था. तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कहा यार दिस इज सिंपल. और मैं कई जगह ये कहता होता हूँ, कहना नहीं चाहिए, कि इटालियंस की मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी. अच्छा. दे नॉट दीज वर्ड्स, वो तो कहते हैं यार आप ये मशीन लगा लो, ऊपर इसके यान की कोन लगा लो, बटन दबाओगे तो डॉलर निकलेंगे. So it was, and actually it was because computerized था, it was simpler to, तो इसलिए हम सॉक्स में चले गए. बगैर हमें कोई पता नहीं था कि सॉक्स की मार्केट कितनी है. टू बी ऑनेस्ट, एट दैट टाइम हमें ये भी नहीं पता था वर्ल्ड में. राइट मशीन एट द राइट टाइम. राइट मशीन एट द राइट टाइम, एंड देन वी फॉलो द राइट प्रिंसिपल्स, उससे हमारा हो गया. तो आई थिंक, सो लुकिंग बैक, आपके लिए सबसे मुश्किल साल कौन सा था, और सबसे and then the opposite of that, which is basically what was the year where you were most proud of? देखें, बीच में एक दो साल ऐसे आए जब हम थोड़ा प्लेटू कर रहे थे. ये किस सन की बात है? दिस इज अबाउट, आई वुड से 10-12 years ago. हम प्लेटू कर रहे थे $230-40 million पे, and that is when we did a lot of intervention to improve our efficiencies. और फिर हम उसमें इम्प्रूव करना शुरू किया. देन वी डिसाइडेड कि नो, नाउ वी हैव टू गो इनटू अदर सेगमेंट्स आल्सो. जो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, आई कांट कंप्लेन. हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम नहीं आया. सिर्फ एक ब्रीफ पीरियड आया जब कोविड हिट हुआ और सब हो गया. तो हमें ये बरी नहीं थी. हम वी वर वेरी, हमें कोई मसला ये था कि जो हमारे पास 30-32 हज़ार लोग हैं, इनको हम कितनी देर, हम उससे पहले तैयारी कर ली थी. हमने हमारे फाइनेंस में दे स्टार्टेड पूलिंग अप मनी के पैसा से रिजर्व में रखो, इन लोगों को पे करना है. बट इट लास्टेड ओनली फॉर 2-3 months. उसके बाद हमारे सारे कस्टमर्स ने इतने ज़्यादा ऑर्डर देने शुरू कर दिए कि हमसे वो कोविड के दौरान पूरे नहीं हो रहे थे. सो आई वुड से अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड. हमारे पास कोई चैलेंजिंग टाइम आया नहीं इतना. Well,
جو پچھلے سال کے اگر آپ فائنینشیلس دیکھیں جو آئی تھنک 9 month فائنینشیلس, اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کے ریونیوز ہیں وہ انہیں ہیو ریزن بائی آئی تھنک 9%, لیکن جو آپ کی جو پروفٹ مارجنس ہیو ڈراپ بائی 80%. تو یہ جو پروفٹ مارجن میں جو پریشر آئے اس کی وجہ کیا ہے؟ کین یو سارٹ آف ایکسپلین دیز فائنینشیلس؟ اس میں دیکھیں, اس میں ایسا ہے کہ بیکاز وی آر اے لسٹڈ کمپنی آئی کانٹ ایگزیکٹلی یوزلی شیئر تھنگس انلیس دے آر رپورٹڈ ٹو اسٹاک ایکسچینج. پر ہم نے جو ایئر کلوز کیا ہے وہ 170 سے 175 بلین کے درمیان کلوز کیا ہے. ہماری ایکسپورٹس وڈ بی آؤٹ آف دس $570 million. اور obviously میں پورے سال کے پروفٹ پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, بٹ آئی کین ٹیل یو نو آئی نو آئی کین. اب میں اس میں ایسا ہے, دو چیزیں ہوئی ہیں ہماری. ایک تو دی کاسٹ آف پروڈکشن ہیز گون اپ, انرجی کی کاسٹ کچھ بڑھی ہے. زیادہ ہٹ ہمیں کیا ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں سیلریز اینڈ ویجز کو. سیلریز اینڈ ویجز وینٹ اپ بائی 20-21%. اور اگر آپ کی روپی کی موومنٹ نہیں ہو رہی, اینڈ اف یو سی یور component of wages in your cost is 20-25% and it goes up by 20 تو 4% آپ کا مارجن ہو گیا. بٹ اس کو ہم نے کافی حد تک ایفیشنسی سے کور کیا. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ ہمارے جو پرانے اسٹیبلش بزنس ہیں ان میں ایکچولی وی آر ڈوئنگ بیٹر دین ایون پریویس ایئرس. اب ہوا کیا ہے, ہوا یہ کچھ تو یہ پریشر آیا. دوسرا یہ کہ ہم نے ایک پلان ڈیسیژن کیا تھا کہ ہم اپیرل میں اور ڈینم میں ایکسپینشن کریں گے, کیونکہ دس واز وی نیو کہ دس از دا ٹائم اینڈ پیپل آر موونگ آؤٹ آف چائنا اینڈ وی کین پرووائڈ دوز سروسز ٹوڈے. اگر ہم یہ مس کر دیں گے بس تو یہ کہیں اور بزنس چلا جائے گا. سو جو ہمارا اپیرل بزنس ہے اس کا جو ریمپ اپ ہوا ہے, اس ریمپ اپ میں ہماری ابھی ایفیشنسیز وہ اس لیول پہ نہیں آئی ہیں. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ ہمیں بزنس بہت, کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ بزنس شفٹ ہونا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ اس میں ہمیں جو آگے فوکاسٹ ہے اس کی ہمارے کسٹمرز کی, دے آر سو ہیپی. تو بہت فوکاسٹ آپ نے مینشن کیا ریمپ اپ, سو ایگزیکٹلی واٹ ورٹیکلز آر بینگ ریمپ اپ؟ یو ہیو انسٹالڈ آل دا اکوپمنٹ رائٹ, آپ کی بلڈنگ ساری بن گئی ہے. اب اس کی جو فکس کاسٹ ہیں, ڈیپریسیشن ہے, اس کے اوپر جو مارک اپس ہیں, مارک اپ بھی پیچھے زیادہ رہا ہے تو خیر وہ بہتر ہو گیا, وہ تو آپ دے رہے ہیں ویدر یو آر یوٹیلائزنگ دا اکوپمنٹ ٹو دا فلسٹ اور ناٹ. اچھا پھر ہمیں آپ کی یوٹیلائزیشن ریٹ کیا ہے؟ اس کا یوٹیلائزیشن ریٹ ہمارا کوئی اس وقت 60-70 کے درمیان کر رہا ہے. ایفیشنسیز, یہ اپیرل کی صرف میں بات کروں. اچھا اس میں جو ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہمیں لیبر ٹرین چاہیے وہ ہم خود ٹرین کر رہے ہیں, ورکرز ٹرین کر رہے ہیں. مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں, بٹ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے کلچر کے ساتھ کون چل رہا ہے. سو ان کی ایفیشنسیز گریجولی امپروو ہو رہی ہیں, دے آر امپروونگ ایوری منتھ. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم مور ٹائم, بٹ یو سی جس سے میں بہت مطمئن ہوں ایز اے چیئر آف دا بورڈ کہ دس واز دا رائٹ ڈیسیجن, بیکاز وی ہیو بین ایبل ٹو برنگ دیٹ بزنس ان. جو اگر ہم مس کر جاتے تو دیکھیں حوضری میں ہم آلریڈی 3.5-4% آف دا ورلڈ ہیں, ہم اس میں گرو کریں گے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو پلیٹو دیئر. یہ تو اور یہ ہماری بڑی انٹرلوپ کا ایک بڑا یونیک پروپوزیشن ہے ان دا ورلڈ کہ وی ایک تو ہم فل فیملی ہیں, ہم نیو بورن سے لے کے ایڈلٹ تک اینڈ بوتھ ویمن اینڈ مین ان کو کور کرتے ہیں. دین وی ڈو ڈینم, وی ڈو سیملیس, وی ڈو اپیرل, نٹ اپیرل, وی ڈو ہوزری, اور پھر اس میں ہم دونوں سب چیزوں میں بہت مین میڈ فائبرز بھی کرتے ہیں. مین میڈ فائبر از ویری امپورٹنٹ. تو اب ایکٹیو ویئر میں تو سارا مین میڈ فائبر. دنیا کی کیا رجحان ہے ٹورڈز دس نیو سیگمنٹ ناؤ, اینڈ ویئر از پاکستان سارٹ آف اسٹک ایٹ؟ مریم, ایز یو نو اینڈ آئی تھنک جو نئی جنریشنز ہیں دے آر موونگ ٹورڈز مور ایکٹیو لائف اسٹائل اور آؤٹ ڈور لائف اسٹائل. اچھا اس سب میں اگر آپ دیکھیں دنیا میں تو کاٹن از لوزنگ گراؤنڈ اور پیور کاٹن بالکل لوز کر رہی ہے گراؤنڈ. سو ایکٹیو ویئر از گیٹنگ مور پاپولر, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم جو مین میڈ فائبرز ہیں دے بیکم ویری کمفرٹیبل, بریدیبل ہیں, لائٹر ہیں, ایزیئر ٹو یوز ہیں, ایزی ٹو واش ہیں. سو آئی تھنک گریجولی جو ریکوائرمنٹ آف نان کاٹن آئی ووڈ سے اپیرل اینڈ وہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سو آئی تھنک اس میجورٹی جو ہے وہ کاٹن پہ نہیں ہے, اور اگر کاٹن ہے بھی تو وہ مکسچر ہے, کاٹن بلینڈ ہے. پیور کاٹن از تو بہت ریڈیوس ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی کمپنیز یا پاکستانی فیملی اون بزنس کو اس کا احساس ہے؟ آئی تھنک کچھ لوگوں کو ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک کاٹن میں ہیں اور پاکستان اس میں اسٹرانگ بھی ہے, جیسے ڈینم ہے, ٹاولز ہیں,
دیز آر اسٹل اسٹکنگ ٹو یو سی کاٹن, تو اور وہ ہماری بہت بڑی مینوفیکچرنگ, تو وہ دیٹ از اوکے, بٹ نیٹ ویئر ہے, باقی چیزیں ہیں, اور ہم نے اگر گرو کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں میں آنا پڑے گا. اور جن لوگوں کو اس کا اور اس کے لیے یو سی اگین ہمارے یہاں اتنی فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے. ہم وی ڈونٹ وانٹ اینی سبسڈیز اور اینی تھنگ, مگر جس طرح ویتنام نے کیا ہے, بنگلہ دیش نے کیا ہے, یو امپورٹ اینی تھنگ, اب وہاں تو کچھ نہیں بنتا, دے امپورٹ تھنگس ایٹ دا ویلیو اینڈ ری ایکسپورٹ دیم. ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب قسم کا باعث ہے, ہماری جو پالیسیز ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہتے ہیں, بٹ ایکچولی اگر آپ دیکھیں, میں یہ انٹینشنل نہیں ہے, دیر از اے ہیوج اینٹی ایکسپورٹ باعث ان ایوری تھنگ. فار ایگزامپل کہ آپ اگر یہ چیز امپورٹ کر رہے ہیں, دنیا میں سے سستی ہے, تو نہیں اس پہ ڈیوٹی لگا دو, کیونکہ لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اور اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اور ایف بی آر اس کو انفورس نہیں کر سکتا, تو آپ سب کا گلا گونٹ دو. تھنگس لائک دوز. اچھا, ٹیکسیشن میں دیکھیں, ایک پرنسپل جس پہ ہمارے گورنمنٹ کا تھا, اور میری کافی اس پہ بات ان گورنمنٹ سے بھی ہوئی, کہ جی سب ایوری بڈی شوڈ بی ایبل ٹو پے دا سیم اماؤنٹ ٹیکس, فیئر انف. اچھا, مگر باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے, ایکسپورٹ لیڈ کمپنیز کے ریڈیوس ٹیکس ریٹس ہیں. اب بات یہ کہ ان دی اینڈ جو انویسٹر ہے, آپ انٹرلوپ کو چھوڑ دیں, دے وانٹ ٹو ہیو اے سرٹن ریٹرن آن ایکویٹی اور انویسٹمنٹ, رائٹ. اگر آپ کے ایکسپورٹ مارکیٹ میں آلریڈی کمپٹیشن میں یور مارجن آر اسکویزڈ, اور آپ اس کے اوپر ٹیکس بھی اسی ریٹ سے لیں گے, فیئر انف. اگر ملک کنٹری کا اس میں فائدہ ضرور کریں, بٹ دین پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹ ان ٹو ایکسپورٹ اور انڈسٹری. لوگ وہاں انویسٹ کریں گے جہاں پہ پیسہ زیادہ بنائیں گے, وچ از فیئر. سو دین وی شوڈنٹ سے کہ بھی اچھا ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ چاہتے ہیں. تو گڈس کے اوپر آپ بنگلہ دیش لے لیں, سری لنکا لے لیں, وہاں پہ انہوں نے اس لیے چھوٹ دی ہوئی ہے یا کمی ہے, اس لیے نہیں کہ لوگ زیادہ پیسے کمائیں, اس لیے کمپنیاں زیادہ پیسے کمائیں اور ری انویسٹ کریں اور گرو کریں. دیٹس واٹ ہیز ہیپنڈ ان دوز کنٹریز, اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ آور کمپنیز گرو, دیٹس فائن. اف دیٹس دی نیشنل پرائورٹی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. That's a good segue into policy making in Pakistan. So textile industry کے جو heads یا leaders ہوتے ہیں, ان سب سے جب آپ بات کرتے ہیں, they said that the government کی policies وہ inefficient ہیں, وہ یہ ہیں, وہ ہیں. آپ کے لیے what has been a very taxing government policy that you and your board have been very upset about? What is one government policy that you have said? I know that you mentioned already, but in the last 10 years where you really got upset. So ایک تو چیز ہمارا, ہم as a board and as a company, ابھی تک تو ہم نے یہ کیا کہ we don't look at government policies. It's not worth it. Because they are not worth the paper they are written on. اچھا, پہلی بات اس کا مزید اس پر, اچھا ایک تو یہ کہ, and I'm not talking about one or the other government. ایک تو ہماری پالیسیز جو ہے نا وہ بڑی ڈس جوائنٹڈ ہوتی ہیں. آپ نے کامرس کی پالیسی بنا دی ہے, وہ جو آپ کی انرجی کی پالیسی ہے, جو آپ کی پیٹرولیم کی پالیسی ہے, جو آپ کی فائنانس کی پالیسی, اس سے میچ نہیں کر رہی. یا آپ نے ایک انڈسٹریل پالیسی بنا دی ہے, اب انرجی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی, پیٹرولیم پالیسی کو سپورٹ نہیں, دے آر آل ڈس جوائنٹڈ. اچھا, پھر وہ جب بن جاتی ہیں پالیسیز, تو اب فار ایگزامپل ٹیکسٹائل پالیسی بن گئی, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کوئی اس کی فسکل اسپیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ نے ایک پالیسی ڈکلریشنز دے دی ہیں, اٹ ہیز کوئی اس کو اسٹیچوٹری پروٹیکشن نہیں ہے. میں تو کورٹ میں جا کے نہیں کہہ سکتا گورنمنٹ کو کہ جی آپ نے کہا تھا کہ یہ کریں گے, آپ نہیں کر رہے, میں نے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کر دیا. کانٹ ڈو دیٹ. سو وائی ٹو لک ایٹ دیٹ پالیسیز, فائدہ ہی کیا ہے ان پہ دیکھنے کا, جو کہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. اینڈ پالیسیز چینج آلسو, کوئی نہ کوئی گروپ افیکٹ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے پریشرائز کرتا ہے, گورنمنٹ سوچتی ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو چینج کر دیتے ہیں, پھر دوسرا جاتا ہے, وہ اپنی بات کہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی انٹینشنلی لوگ ایسا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو ایک دفعہ پلان کر کے کوئی 10-15 سال کا ہم نے روڈ میپ نہیں بنایا, ہم ایڈ ہاک چل رہے ہیں. سو وائی ٹو لک ایٹ دا پالیسیز. میں کہوں گا وی ڈونٹ لک ایٹ دا پالیسی, دیر از نو پوائنٹ ان لکنگ ایٹ دا پالیسی. دیر ان اینی گوز گوئنگ ٹو چینج ان 6 months or a year's time. So why to look at the policies? Sorry, but this is how I feel it, and maybe people will not like my answer, but that's how I feel. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ the government gives a lot of concessions to the textile industry, تو اس پر آپ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے, ایک زمانے میں دیا گیا ہے, مگر کچھ جو نا اس میں میرے خیال میں, اور جو آئی تھنک خاص جو کرٹیک ہے, جو الزام ہے کہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز وہ انفنٹ انڈسٹریز ہی رہتی ہیں, دے اسٹے آن دا ناٹ ایٹ دا ویلیو ایڈ چین, دے ڈونٹ موو اپ, دے ڈونٹ میک ویلیو ایڈڈ گڈس. تو دیٹس دا الزام. سو اس پر آئی تھنک یہ بالکل اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ہم ابھی تک, ہمارے سے بعد بنگلہ دیش شروع ہوا, ویتنام, کمبوڈیا ہمارے سے بعد شروع ہوا,
وہ سب گورنمنٹ سے پیرل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے. تو اس پر گورنمنٹ کا کتنا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, آپ بتائیے. میں اس میں آئی تھنک دیکھیں میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ نے کوئی انسینٹیو نہیں دیا اس طرف جیسے بنگلہ دیش میں انسینٹیوز ہیں, دیٹ از ٹرو. کچھ حد تک یس گورنمنٹ نے ایٹ ٹائمس سپورٹ کیا ہے ایسی پالیسیز کو جو کہ آئی وونٹ سے کہ ویلیو ایڈیشن کو ڈسکریج کرتی تھی, بٹ دے وڈ لیٹ یو کنٹینیو ود میکنگ کموڈیٹیز اینڈ اسٹل میک منی. کچھ تو یہ ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایکچولی انڈسٹری سبسڈائز کر رہی ہے باقی لوگوں کو. میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں. انرجی میں دیر از اے لائف لائن کنزیومر جس کو آپ بہت سستے ریٹ پہ دے رہے ہیں اب, اور پھر جو آپ کا جتنا ڈومیسٹک کنزیومر ہے, کمرشل کنزیومر ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو وہاں پہ ویسٹیجز بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ تھیفٹ بھی ہے. اچھا آپ انڈسٹری میں ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ سپلائی آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس کو بیلنس کرنے کی خاطر آپ انڈسٹری کو زیادہ چارج کر رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ بالکل لائف لائن کنزیومر کو سستی بجلی دیں, مگر وائی شوڈ دی انڈسٹری سبسڈائز اٹ. اب جب انڈسٹری کو انڈسٹری کہتی ہے ہمیں سستا کرو تو انڈسٹری یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے کاسٹ سے کم دے دو, مگر میری کاسٹ آپ نے اس لیے بڑھائی ہوئی ہے کہ آپ سبسڈائز کرنا چاہتے ہیں. اب میں تو میری تجویز تو گورنمنٹ کو ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ دیکھیں سارا آپ نے ڈیوالو کر دیا ہے. جو لوگ ہیں جو عوام ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے ہیں. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, آپ کی انرجی سبسڈیز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ اپنی اپنی پروونس دیں, اپنے ٹیکسز ریز کریں, اگر پروونشل ٹیکسز کریں یا پھر اپنے جو اپنا ڈویزیبل پول میں سے پیسہ آ رہا ہے اور ساری پروونسز سرپلس ہیں, بچے جو ہیں وہ سرپلس ہیں اور جو پیرنٹ ہے وہ دیوالیہ ہوا, تو لیٹ دا پروونسز ٹیک, لیٹ دیم کمپیٹ جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. پنجاب اینڈ سندھ شوڈ کمپیٹ اینڈ کے پی شوڈ کمپیٹ کہ کون بی آئی ایس پی میں زیادہ دے رہا ہے, کون انرجی میں زیادہ سبسڈی دے رہا ہے, مگر وہ دوسرے انرجی کنزیومر کے سر سے کیوں جا رہی ہے؟ تو جب وہ ان کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ٹیکسٹائل کو یا انڈسٹری کو فائدہ دے رہے ہیں, ایکچولی تو وہ ہم ان کو سبسڈائز کر رہے ہیں. یس آئی ایم ٹوٹلی اینٹی سبسڈی. دیکھیں سبسڈی دیکھیں مریم ہو سکتی ہے کسی بھی ایک انڈسٹری کو چلانے کے لیے, شروع میں آپ کو انسینٹیو دینے کے لیے لوگوں کو کر سکتے ہیں, مگر اس کے پیچھے کوئی پالیسی یا فریم ورک ہونا چاہیے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, اگر آپ نے سکھر میں یا میاں والی میں انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو وہاں پہ 6 سینٹ کی بجلی آپ دیں تاکہ لوگ وہاں انڈسٹری لگائیں, بٹ ہیو اے سن سیٹ کلاس 5 years اور 6 years we'll give you 5 cents and then you'll go to the national policy. اس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے, بجائے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اب ٹیکسٹائل سیکٹر سب کو 5 سینٹ کر دو, اور کب تک کرو جب تک ان کا زور چلتا ہے. دس آئی ایم ناٹ ان فیور آف. ہم نے بات کی تھی ESG کے بارے میں اینڈ دیٹ آپ جو انٹرلوپ ہے از کنسیڈرڈ دی pioneering case for ESG. تو اس کے بارے میں آپ مزید بات کر سکتے ہیں کہ now looking forward in the next 5-10 years آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کی کمپنی کیا ویژن ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ESG از برڈنسم, یہ بیوروکریسی ہے. اگر آپ نے کمپنیز کو گرو کرنا ہے رائٹ اور ایفیشنسی لے کے آنی ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پلس ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے رسپانسبل کارپوریٹ سٹیزن آف دا ورلڈ آپ ایس کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ دیکھیں جو کلائمیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, سو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم تو بہت پہلے سے ٹرپل پی باٹم لائن پہ ہیں. ہم صرف پروفٹ کو نہیں دیکھ رہے, ہمیں لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, پیپل کو بھی دیکھنا ہے اور پلان کو دیکھنا ہے. سو وی ہیو اے ٹرپل, تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی ہیو بین ڈوئنگ دس. ہم نے اس کو کسی پروفٹ کے ہمیں کسٹمر مل جائیں گے اس لیے نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہمیں کسٹمر ملے. وی ول کنٹینیو دس پاتھ, ٹرائی ٹو کیپ آن امپروونگ آن دیٹ. اینڈ جو بات نہیں ہوئی وائل آر کراؤن جول تو انٹرلوپ ہی ہے اور ہمارے جو انٹرنیشنل بزنسز ہیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ وہ ہیں, بٹ وی ہیو many other businesses alhamdulillah in the group, whether it's dairy farm, it's cheese manufacturing, it's logistics, it's packaging. We are partnering with Shifa International for a hospital. تو ایک IT کمپنی ہے, تو ہم ہر جگہ اب اس پریکٹس کو ایز وہ ابھی میڈیم سائز کمپنیز ہیں, 8 to 10 billion dollars turnover, rupees turnover each, تو ان میں بھی ہم پہلے دن سے ہی ان کی بورڈ اینڈ بورڈ کمیٹیز اینڈ پراپر طریقے سے پلاننگ, ایئرلی پلانس, KPIs. سو آئی تھنک اگر آپ ایسے کریں تو آپ ایز اے اسپانسر اگر آپ ہر چیز کو خود دیکھنا چاہتے ہیں
تو وہ تو پھر ایک لمیٹڈ گروتھ ہوگی نا, اور پھر بھی وہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن میں فزل آؤٹ ہو جائے گا. واٹ اف مائی نیکسٹ جنریشن از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا بزنس, فیئر انف, اٹ شوڈ بی دا مینجمنٹ اینڈ ESG جو ہے اگر ہوگا فریم ورک تو اس کو آپ لے کے چلیں گے. سو آئی تھنک دیر از, میرا تو ویژن یہی ہے کہ ہم جتنی ہم سیگمنٹس میں گئے ان کو گرو کریں, ان کو لوگوں کو, اور باقی جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو سب کو بھی ہم لسٹنگ پہ لے کے آئیں. اور انٹرلوپ کے لیے میری وش تو یہی ہوگی کہ گلوبلی تو ہم نے کافی ہماری پوزیشننگ ہوئی, بٹ ایون پاکستان میں as soon as possible we should, although I don't believe in the numbers, but as a token of, you see, تھوڑا سا کہہ لیں کہ خوشی کے لیے اپنے لیے اور قوم کے لیے we should cross $1 billion of exports maybe in next 2 years or 3 years. Okay, you just mentioned a bunch of verticals right now. آپ کس vertical بارے میں سب سے excited ہیں in the next 5 to 10 years, and which one are you the most concerned about, where you've sort of started on a path and you're like Okay, you see, the most exciting, there are two. One is our dairy products manufacturing. Not only that, it's doing very well. We have a joint venture with a Turkish firm, so we are producing mozzarella cheese. Sprang to the top chains, very high quality cheese. And then butter and whey are the byproducts. So butter, for last 2-3 years, we have been exporting butter. Okay. We have even started exporting cheese. اینڈ ابھی وہ ہم B2B کر رہے ہیں, B2C میں نہیں آئے. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ سیگمنٹ کے پاس. ایک تو اس میں ہم نے کوالٹی کو انٹروڈیوس کیا ہے اور ہم اس کو گرو بھی کریں گے. اینڈ ویل کیا کوئی ارادے ہیں کہ B2C میں yes, that's what as soon as we grow and we capture enough market, میرا خیال ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں we'll go to B2C. اس میں چلے جائیں. دوسرا میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اباؤٹ آر جو ہماری IT کمپنی ہے. اٹس اسمال بٹ اٹ از, وہ ڈیٹا سینٹرز میں کلاؤڈ کے اوپر, اور ہم اس میں انٹرنیشنلی اب پریزنس کر رہے ہیں ٹو IT سروسز کے لیے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے. اور دیٹ از ون ایریا ویئر پاکستان کین ریئلی ڈو اے لاٹ. باقی میں بہت زیادہ وریڈ نہیں ہوں. آئی تھنک کیونکہ ہم نے کبھی بزنس میں سے اس لیے ایگزٹ نہیں کیا کہ اس میں پروفٹ کم ہو رہا ہے. جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو آرگنائز بزنسز ہیں جو اپنا ٹیکس دے رہے ہیں, اپنی جن کی بک کیپنگ ٹھیک ہے, دے آر بینگ کلڈ. سو فار ایگزامپل آر لاجسٹکس بزنس, گورنمنٹ نے 6% ٹرن اوور پہ ٹیکس لگا دیا. 80% آف لاجسٹکس پاکستان میں جو ٹرکنگ ہے دیٹ از ناٹ ان دا آرگنائز سیکٹر. سو یو آر کلنگ دی آرگنائز سیکٹر بائی ڈوئنگ دس, ٹرائنگ ٹو, یو سی, اب ایک تھوڑے ٹائم کے لیے. تو میں اس کی پروفٹیبلٹی کے بارے میں اس لیے ورڈ ہوں کہ ہم جتنی تیزی سے ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے, شاید ہمیں, حالانکہ اس میں ہم ڈسٹریبیوشن میں ہیں, ہم ویئر ہاؤسنگ میں ہیں, ہم انٹرنیشنل فریٹ میں ہیں, بٹ اس کے بارے میں صرف اس لیے ورڈ ہوں کہ جتنی تیزی سے ہم ایکسپینڈ کر کے اس کو لسٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید 1-2 سال ڈیلے ہو جائے. اگین گوئنگ بیک ٹو پالیسی, اگر کل کو میں آپ سے کہوں کہ یو آر ان چارج آف دا پالیسی, واٹ آر سم ٹاپ 3 policies you would introduce? جی, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک, یو سی, جو پاکستان کا جو بیسک مسئلہ ہے نا, میں انڈسٹریل پالیسی کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے بیسک مسئلے کو ہم نے ابھی تک جو ہے ریئلائز نہیں کیا, although we know it. پاکستان کا جو HDI ہے which is latest 0.544 ہے, which is 168th out of 193 countries, اور ساؤتھ ایشیا میں only افغانستان is behind us. اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی میٹرنل ہیلتھ بہت ویک, بیکاز بچوں میں وقفہ بہت کم ہے. آپ کے 30 to 40% بچے ایٹ برتھ سٹنٹیڈ ہیں. پھر آپ کے لرننگ آؤٹ کمز ان ٹو پبلک سیکٹر, ایون لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول میں کم ہے, بہت کم. اب اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا مسئلہ ہے. نو, اٹ از مچ بگر دین دیٹ. بیکاز آف دس اور یہ ورلڈ بینک کی کنسسٹنٹ رپورٹس ہیں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی از ویری لو. پاکستان کی پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی از ویری لو. So that is why we are not able to compete with our neighbors and with the region. ہم جب تک ان چیزوں کو کریکٹ نہیں کریں گے, ہم ٹھیک ہے تھوڑی ادھر ٹیکس پالیسی چینج کر دو, انرجی کر دو, تھوڑا بہت ٹھیک ہوگا, unless we invest in these areas. This is my view. For the next 10 years ہمارے پاس تو ایک یوتھ بلج آ رہا ہے اور ہے, and we start investing in their health, in their education, in the maternal health, کہ ماؤں کی ہیلتھ کیسے بہتر ہو, پاپولیشن گروتھ کیسے کم ہو. جب پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا
تو دے ہیڈ مور پاپولیشن. آج وہ 170-60 پہ ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں ہیں, 240 پہ ہیں کہ 260 پہ ہیں. سو اینڈ دس از ان اینڈنگ. یہ چیز ہے, ہم کیسے ریسورسز کو پورے کریں گے؟ سو میرے خیال میں تو کوئی پالیسی نہیں بناؤں گا. آئی تھنک دس از دا ایریا ویئر وی ہیو ٹو فوکس. انڈسٹریل پالیسی اب جو مرضی بنائے نہیں کام کرے گی unless your productivity goes up. How can you, تو میں تو اس لیے this is where I will focus. Thank you so much, sir. Business Matters کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. A big thank you to our guests for joining us today and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.